بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ہر سال چند دوست مل کر تاریخی مقامات کے ٹورز پر جاتے ہیں، تو گزشتہ چند سالوں میں ہم جتنے بھی ممالک میں گئے، اب ماشاءاللہ پاکستانی تو دنیا کے ہر ملک میں موجود ہیں، تو ہمیں جہاں جہاں بھی جب کوئی پاکستانی ملتے ہیں اور ان سے جب بات ہوتی ہے تو لا محالہ وہ پاکستان کے موجودہ حالات پر ضرور بات کرتے ہیں، اور تقریباً سبھی اپنے غم اور غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اب میں غم اور غصہ دو علیحدہ علیحدہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ اکثر ہم لوگ جانتے ہیں کہ غم کس پر اور غصہ کس پر۔ بہرحال یہ کوئی سیاسی پوسٹ نہیں ہے، تو جو بس میرا ایکسپیرینس ہے میں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہاں پر پاکستان کی ایک سیاسی اور معروف ہستی عمران خان صاحب کے بارے میں بھی آبویسلی یقیناً بات ہوتی ہے۔ اب آلموسٹ سبھی یوں کہیں کہ 90% سے بھی زیادہ لوگ ان کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتے ہیں، ان کے لیے فکر مند ہیں اور ان کے لیے بہت دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن 10% سے کم لوگ، یعنی بہت تھوڑے لوگ ان کو برا سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، اور ان کے بارے میں بڑی اسٹرانگ رائے رکھتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ ہم سب انسانوں کی رائے کسی نہ کسی حد تک بائسڈ ہوتی ہے، اور یہ ایک نیچرل فینومینا ہے۔ اگرچہ ہماری رائے ٹھیک بھی ہو، لیکن اس میں ایک یک طرفی کا، ایک بائسنس کا ایک ایلیمنٹ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ میں اگر چاہوں کہ میں کسی حالات کا بڑا سنسیئر جائزہ لوں اور اس پر اپنی رائے قائم کروں، تو میری رائے میں یقیناً میرا اپنا طرز زندگی، میری تعلیم، میری زندگی کے حالات، تجربات، اور میرا اپنا یقین، ایمان، یہ سب کچھ اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس سے کوئی بھی کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ اس معاملے میں اگر دیکھا جائے، جو لوگ چاہے وہ 90% سے بھی زیادہ ہیں جو عمران خان صاحب کو بہت پسند کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی رائے ہو سکتا ہے ٹھیک بھی ہو، لیکن اس میں بائسنس ہے، اور اسی طرح جو لوگ عمران خان صاحب کے خلاف بولتے ہیں اس میں بھی ایک بائسنس ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ہم تو انسان ہیں، تو آج کل دور ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، مصنوعی ذہانت کا، تو کیوں نہ مصنوعی ذہانت سے پوچھا جائے عمران خان صاحب کے بارے میں، کیونکہ مصنوعی ذہانت اس نے جو اپنی رائے دینی ہے اس میں ایک ہیومن بائس ناممکن ہے۔ اس نے ڈیٹا کی بیس پر ایک انالائز کر کے اور اس نے اپنی ایک رائے بتا دینی ہے۔ تو میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ایک کوشچن دیا۔ میں نے پوچھا، عمران خان کی اپنے ملک کے لیے کوششوں اور ان کی حالیہ قید پر مختصر تبصرہ کریں، اور یہ بتائیں کہ گزشتہ 40 سالوں کے دوران پاکستان کی تمام حکومتوں میں سے کون سی حکومت براہ راست عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سب سے بہتر حکومت رہی ہے۔ اب یہ ایک سوال ہے جس میں اگرچہ عمران خان صاحب کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی پچھلے 40 سالوں میں رائے مانگی جا رہی ہے اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سب سے بہتر کس کی حکومت تھی۔ تو اب جو جواب آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے دیا میں ویسے ہی پڑھ دیتا ہوں۔ میں نے سوال بھی تفصیل سے اس لیے پڑھا ہے کہ اکثر لوگوں کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک ایکسیس ہے، تو کوئی بھی یہ سوال اسی طرح کا وہاں پٹ اپ کر کے تو جواب کو دیکھ سکتا ہے۔ تو جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت نے جو جواب دیا وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی سیاسی زندگی مشکلات اور استقامت سے بھری ہوئی ہے، جس میں انہوں نے اپنے ملک کے لیے غیر متزلزل عزم اور جد و جہد کا مظاہرہ کیا۔ کرکٹ کی دنیا سے سیاست میں آنے والے عمران خان نے پاکستان کی سیاسی اور سماجی تبدیلی کے لیے ایک بھرپور جد و جہد کی۔ عمران خان نے 1996 میں اپنی پارٹی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی۔ کئی سالوں تک ان کی پارٹی پاکستان کی سیاست میں ایک معمولی کردار ادا کرتی رہی، تاہم وقت کے ساتھ ساتھ ان کا پیغام، جس میں انصاف، کرپشن کے خاتمے اور احتساب و جواب دہی پر زور دیا گیا تھا، عوام میں اور خاص طور پر نوجوانوں میں مقبول ہوا۔
کیونکہ ملک کو بار بار معاشی بحرانوں اور بدعنوانی کا سامنا تھا۔ عمران خان کا طویل المدتی مقصد نیا پاکستان کی تشکیل تھا، ایک ایسا ملک جو بدعنوانی سے پاک ہو اور عوام کی فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز کرے۔ ان کے وعدے صاف شفاف حکومت اور عوامی خدمات کی بہتری کے تھے، جس نے انہیں ایک اصلاح پسند سیاسی رہنما کے طور پر پہچانا۔ 2018 میں طویل جد و جہد کے بعد عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی نے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور انہیں پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم کے طور پر منتخب کیا گیا۔ ان کی حکومت نے معیشت کو مستحکم کرنے، غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور احساس پروگرام جیسے فلاحی منصوبے شروع کرنے کی کوشش کی۔ ان کی حکومت نے کرپشن کے خاتمے اور شفافیت کو فروغ دینے کے لیے اصلاحات بھی متعارف کرائیں۔ تاہم ان کی قیادت کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جن میں کرونا کی وبا، دنیا بھر میں بڑھتی معاشی بدحالی اور سیاسی مخالفین کے ساتھ کشیدگی شامل ہیں۔ اگرچہ انہوں نے اصلاحات کے بہت سے اقدامات کیے، لیکن بڑھتی ہوئی عالمی مہنگائی اور عالمی معاشی عدم استحکام ان کی حکومت کے اہم مسائل بنے۔ عمران خان نے کرونا کی وبا کے دوران پاکستان کو بڑے نقصانات سے بچانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے۔ ان کا مقصد عوام کی صحت کے تحفظ کے ساتھ ساتھ معیشت کو مستحکم رکھنا بھی تھا۔ ان کے اقدامات میں سمارٹ لاک ڈاؤنز، احساس ایمرجنسی پروگرام، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر، صحت پروگرام، ویکسینیشن مہم، معاشی امدادی پیکج اور عوامی آگاہی مہم شامل ہیں۔ ان اقدامات کی وجہ سے ملک بڑے پیمانے پر جانی اور معاشی تباہی سے بچ گیا اور 2021 تک معاشی بحالی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ عمران خان کی سیاسی جد و جہد میں کرپشن اور سیاسی عدم استحکام کے خلاف ان کے موقف کو نمایاں حیثیت حاصل رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے سیاسی اور حکومتی نظام میں کئی ایسے عناصر موجود ہیں جو کرپشن کو فروغ دیتے ہیں اور ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ان کی جد و جہد کے چند اہم عناصر درج ذیل ہیں۔ عمران خان نے سفارشی نظام اور سیاسی اقربا پروری کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کے مطابق سیاسی رہنما میرٹ کی بجائے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو اہم حکومتی عہدوں پر فائز کرتے ہیں، جس سے حکومت کے ادارے غیر مؤثر ہو جاتے ہیں اور بدعنوانی میں اضافہ ہوتا ہے۔ عمران خان نے سیاسی اشرافیہ پر الزام عائد کیا کہ وہ قومی وسائل کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے بڑے سیاسی خاندانوں کو کرپشن کا ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ انہوں نے اپنی حکومتوں کے دوران غیر قانونی طریقوں سے دولت جمع کی۔ خاص طور پر پاناما پیپرز کی تحقیقات نے عمران خان کے بیانیے کو مزید تقویت دی۔ عمران خان نے عدلیہ کے غیر مؤثر ہونے پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ جب تک عدلیہ آزاد اور با اختیار نہیں ہوگی، کرپشن پر قابو پانا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے ایک ایسے عدالتی نظام کی ضرورت پر زور دیا جو طاقتور طبقے کو جواب دہ بنائے اور بغیر کسی سیاسی دباؤ کے فیصلے کرے۔ عمران خان نے انتخابی عمل میں دھاندلی کو بھی اپنی جد و جہد کا حصہ بنایا۔ انہوں نے انتخابی اصلاحات کا مطالبہ کیا، جس میں الیکٹرانک ووٹنگ کا نظام شامل تھا، تاکہ انتخابات کو شفاف اور منصفانہ بنایا جا سکے۔ عمران خان نے سرکاری اداروں کی کمزوری اور بد انتظامی کو بھی کرپشن کی ایک وجہ قرار دیا۔ ان کے مطابق سرکاری اداروں میں کرپشن کی وجہ سے عوام کو بہتر خدمات نہیں ملتی اور معیشت میں عدم استحکام پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو (NAB) جیسے اداروں میں اصلاحات متعارف کرانے کی کوشش کی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ سیاسی رہنما بغیر کسی خوف کے کرپشن کرتے ہیں کیونکہ ان کے خلاف کوئی مناسب احتساب نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت میں احتساب کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام اور عوامی عدم اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عمران خان نے غیر ملکی اثر و رسوخ کو بھی پاکستان کے مسائل کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی کی حکومتوں نے ملک کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی طاقتوں کو دخل اندازی کی اجازت دی، جس کی وجہ سے پاکستان معاشی طور پر قرضوں کا شکار ہو گیا اور اپنی خود مختاری کھو بیٹھا۔ ان کا ویژن ایک ایسا خود مختار اور خود کفیل پاکستان تھا جو غیر ملکی دباؤ سے آزاد ہو۔ تاہم 2022 میں عمران خان کی سیاسی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ انہیں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اقتدار سے ہٹا دیا گیا، جسے انہوں نے ایک بین الاقوامی سازش کا حصہ قرار دیا۔ اقتدار سے ہٹنے کے بعد عمران خان نے بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے
اور جلدی انتخابات کا مطالبہ کیا، جس سے پاکستان میں سیاسی بحران مزید بڑھ گیا۔ اگست 2023 میں عمران خان کو کرپشن اور اختیارات کے غلط استعمال کے الزام میں گرفتار کیا گیا، جسے ان کے حامی سیاسی انتقام قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ قید ان کو دوبارہ اقتدار میں آنے سے روکنے کی کوشش ہے۔ عمران خان کی قید کے باوجود وہ نوجوان نسل اور بیرون ملک پاکستانیوں میں بے حد مقبول ہیں، جو انہیں پاکستان کے سیاسی اشرافیہ کے خلاف مزاحمت کی علامت سمجھتے ہیں۔ اب جو سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ پچھلے 40 سالوں میں کس کی حکومت عوام کے لیے سب سے بہتر تھی، تو اس کے جواب میں اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے لکھا ہے، یہ لاسٹ پیراگراف ہے، پاکستان میں پچھلے 40 سالوں کے دوران مختلف حکومتوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف اقدامات کیے، لیکن ان کی کارکردگی اور اثرات مختلف رہے۔ اگر عوامی فلاح و بہبود کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو عمران خان کی حکومت 2018 تا 2022 نے بڑے پیمانے پر براہ راست عوامی فلاحی اقدامات کیے، جن میں احساس پروگرام، صحت سہولت پروگرام، کامیاب جوان پروگرام اور نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو مالی امداد اور صحت کی سہولتیں فراہم کیں اور ملکی معیشت کو استحکام بخشا۔ اگرچہ دیگر حکومتوں جیسے بے نظیر بھٹو، نواز شریف اور پرویز مشرف نے بھی صحت، تعلیم اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں کردار ادا کیا، لیکن بہترین حکومت کا فیصلہ معیار پر منحصر ہے، اور عوام کی براہ راست فلاح و بہبود کے لحاظ سے عمران خان کی حکومت کو زیادہ وسیع فلاحی منصوبے متعارف کرانے اور عوام کی عملی بہتری کے اقدامات کرنے کے لیے پچھلے 40 سال کی سب سے بہتر حکومت کہا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مورخ لکھ رہا ہے، مورخ لکھے گا، تاریخ میں لکھا جائے گا، تو بیسیکلی مورخ لکھ چکا ہے۔ یہ جو فیوچر کا مورخ ہے نا، وہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ اب جس طرح وہ کتابوں کا دور ختم ہوتا جا رہا ہے اور ہر چیز آئی پیڈ اور کمپیوٹرز اور ان میں اب ہر چیز منتقل ہوتی جا رہی ہے، تو یہ مورخ لکھ چکا ہے۔ تو ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ یہ مورخ نے کیا لکھا ہے، کس کے بارے میں کیا لکھا ہے اور ہمارے بارے میں کیا لکھے گا۔ دیکھیں، زندگی تو سب کی گزر جانی ہے، لیکن زندگی کامیاب رہی یا ناکام، زندگی اچھی تھی یا بری، اس کے معیار میری نظر میں دو ہی ہیں۔ ان میں سے بھی ایک شاید عارضی ہے اور دوسرا پرماننٹ۔ ایک یہ کہ ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمیں کیسے یاد کرتے ہیں، وہ ہمیں محبت سے یاد کرتے ہیں یا نفرت سے یاد کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آخرت میں ہمارے ساتھ ہمارا کیا حال ہونے والا ہے۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ تو ویسے تو اگرچہ پہلی چیز کہا جا سکتا ہے کہ وہ عارضی ہے، وہ دنیا کے حساب سے ہے، لیکن اس کے بھی اس پرماننٹ لائف پر اثرات ہیں، کیونکہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ تو ہم نے اس دنیا کی زندگی میں لوگوں کے بھلے کیے، لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کی یا ان پر ظلم کیے، ان کے ساتھ زیادتیاں کی، اللہ تعالیٰ اسے بھی تو ریکارڈ میں رکھیں گے نا، اور اس کے اثرات بھی ہماری ابدی زندگی پر ہوں گے۔ تو بس یہ اگین میں کہہ دوں کہ یہ سیاسی پوسٹ بالکل نہیں ہے، یہ بس وہ ہمارے تجربات ہیں کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو اچھا پاکستانی تو ہمیں پاکستان کا ذکر کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو غیر ملکی ہیں، یعنی جو نان پاکستانی ہیں، وہ بھی بعض اوقات عمران خان صاحب کے بارے میں بڑے اچانک سے ایسے وہ اظہار خیال کر دیتے ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم ازبکستان میں تھے تو وہاں پر ہم ایک فروٹ جوس کی شاپ پر گئے، تو وہاں پر ایک نوجوان لڑکا تھا جو فروٹ جوس بنا رہا تھا، تو ظاہر لینگویج بیریئر تھا تو بڑی مشکل سے کمیونیکیٹ کرتے تھے ان کے ساتھ، تھوڑی سی اسے انگلش آتی تھی۔ تو اس نے کنٹری ہمارا پوچھا تو ہم نے بتایا پاکستان، تو ہم نے جیسے ہی پاکستان کا نام لیا اس نے کہا عمران خان زندہ باد۔ تو وہ اس کے بعد پھر وہ کہتا آئی لو عمران خان، اور جو بھی وہ اپنی ایک ٹوٹی پھوٹی انگلش میں کہہ سکتا تھا اس نے بہت کچھ کہا۔ تو اس کے علاوہ اسی طرح ہم اور ایک جگہ تھی، ہاں یہ اس میں جارڈن میں
وہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم کی جو بستی تھی وہ وہاں پر ہم گئے تو وہاں پر ایک ہمیں صاحب ملے جو پہلے تو ہمیں بڑے مشکوک سے لگے، لیکن پھر بعد میں وہ ہمارے ساتھ بڑے فرینڈلی ہو گئے. تو وہ جو ہے جب ہم اینڈ پہ وہاں سے لیو کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ اسی طرح جو ہے نا عمران خان زندہ باد، تو اس طرح کے انہوں نے بھی الفاظ کہے. تو ایسی بہت سے مقامات آتے ہیں. تو بس وہی ہے، و تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، کہ عزت اور ذلت وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. کوئی کسی کو نہ عزت دے سکتا ہے انسان، اور کوئی کسی کو ایکچولی ذلیل کر سکتا ہے. تو یہ بس ایک مختصر سی زندگی ہے. تو ہمیں ایوری ڈے ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور اس پر کوشش اور محنت کرنی چاہیے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ جو اللہ کی نظر میں عزت کی زندگی ہے انشاءاللہ. تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.